بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام داستانی زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر۔ سامعین محترم، قرآن کریم وہ لاریب کتاب ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق بحیثیت فرد واحد اور بحیثیت قوم مضبوط ہونا چاہیے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو قرآن کریم ہمیں عرفہ و اعلیٰ کر دیتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں کئی وہ خوبصورت نام جنہیں دنیا قرأت میں پذیرائی ملی موجود ہیں۔ آج میرے ساتھ پاکستان کے ایک سینئر قاری، جنہیں نازش ملت بھی میں کہہ سکتا ہوں، کئی دہائیوں سے قرآنی خدمات آپ پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ نعت کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ میری مراد قاری محمد سلیم نعیمی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے قاری صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا۔ بنیادی طور پر آپ کا بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں حاصل کی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت طویل ہسٹری ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے یہ شوق شروع ہوا، اور بچپن سارا میرا گجرات کے اندر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر بچپن وہاں گزرا۔ اچھا، آپ کی یہ جو نعیمی کی نسبت ہے یہ اسی نسبت سے ہے؟ نسبت سے ہے، اور وہیں پر بس یہ بچپن میں یہ۔ تو قرآن کریم کی بنیادی تعلیم، حفظ القرآن اور باقی چیزیں بھی آپ نے گجرات سے ہی؟ یہ گجرات سے ہی ہے، اور اس کے بعد وہیں سے تجوید کا بھی ابتدائی کورس جو ہے گجرات سے ہی ہمارے استاد قاری محبوب عالم صاحب، قاری محمد حنیف صاحب، جو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ غوثیہ نعیمیہ میں، جس کے محتمم حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جس کے محتمم تھے، تو انہی کے زیر سایہ یہ سفر شروع ہوا، اور پھر شروع ہے۔ اچھا، پہلی تلاوت کس عمر میں آپ نے اسٹیج پر کی؟ اسٹیج پر تلاوت جو ہے، یہ قرأت کا جو شوق تھا یہ تو بچپن سے شروع ہوا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا، تو اس وقت ابھی میں مدرسے میں نہیں آیا، تو ریڈیو پاکستان پر کوئی تلاوت ہو رہی تھی، ریڈیو پر تلاوت سنی تھی۔ یہ یاد نہیں آ رہا کہ سورۃ الناس پڑھی تھی یا کس کی آواز میں وہ تلاوت تھی؟ یہ نہیں پتا کس کی تھی۔ اچھا، یہ بھی نہیں پتا؟ یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو میں گنگنانے لگا، تو میں نے بسم اللہ پڑھی، تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے بڑی اچھی بسم اللہ پڑھی ہے، لیکن کوئی تلفظ کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی آواز اچھی لگی۔ تو پہلے اس طریقے سے شروع ہوا، پھر
یہ شوق ہو گیا. میں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ آج جو ہے نا مسجد میں جا کے میں لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے یہ تلاوت کرتا ہوں. تو اذان کا ٹائم ہوا, میں مسجد میں چلا گیا. تو میں نے اسپیکر کے سامنے, مائک کے سامنے میں نے سورۃ الناس پڑھی. تو اس وقت کے ہمارے جو وہاں مسجد کے امام اور خطیب اور ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر, سارا کچھ ہمارے گاؤں کا وہی تھے, مولانا ماسٹر محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا پنجابی میں, اوے تینوں کنے تلاوت سنائی ہے, تینوں کنے سکھایا ہے؟ میں کہا مینوں تو کسی بھی نہیں سکھایا, میں ریڈیو تے سنتا سا پیا, تو میں کہا میں بھی پڑھ لینا. کہنے واہ ٹھیک پڑھے. بس ان کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا. اچھا, قرات کے حوالے سے آپ نے قرات کی تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی, اور آپ کے اساتذہ کرام میں کون کون شامل ہیں؟ قرات کا جو سفر ہے یہ تو بنیادی تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا. جی بالکل. لیکن جب میں گجرات میں آیا تو گجرات میں ہمارے استاد جو تھے قاری محبوب عالم صاحب, وہ وہاں پر مدرس ہوئے اور انہوں نے ہمیں مشق شروع کروائی. اور اس کے بعد کچھ عرصہ وہ پڑھاتے رہے. سورۃ الفاتحہ میں نے انہی سے سیکھی, اور سورۃ الفاتحہ سیکھتے میں تقریباً میرے 6 مہینے لگ گئے. اچھا. 6 مہینے تک ہر روز سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جاتی تھی, روز اسی کی مشق, روزانہ اسی کی مشق ہوتی تھی. آج سارا دن پڑھی, دوسرے دن قاری صاحب کے پاس چلے گئے تو تلاوت شروع کی تو سورۃ کہتے نہیں, اب یہ حرف ٹھیک نہیں ہے, اب یہ حرف ٹھیک نہیں ہے, اب یہ حرف ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے کرتے کرتے یہ تقریباً 6 مہینے گزر گئے. اور اس کے بعد جب سورۃ الفاتحہ کا معاملہ کچھ تھوڑا سا بہتر انہوں نے محسوس کیا تو پھر آگے مشق والا سسٹم شروع ہو گیا. ٹھیک. اور اس طریقے سے چلتے چلتے پھر یہ معاملہ شروع ہوا. پھر وہاں پر زینت القراء حضرت علامہ قاری غلام رسول صاحب دامت البرکاتہ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ, لاہور والے, وہ گجرات آئے ہوئے تھے. اچھا. تو میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فرمایا کہ قاری صاحب اس بچے کو قرات سکھانی ہے. تو کہنے لگے جی ان کو میرے پاس بھیج دیں. تو میں گجرات سے لاہور چلے گئے, جو ہے گجرات سے لاہور چلا گیا, اور یہ سارا خرچہ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. وہاں کا میرا کھانا پینا انہیں کے ذمہ تھا. وہاں سے پڑھا تو لاہور کے اندر جو میرے اساتذہ کرام تھے, پہلے نمبر پر تو قاری غلام رسول صاحب ذات خود تھے. پھر قاری عبدالحفیظ صاحب تھے, وہ بھی وہاں پر پڑھاتے تھے دارالقرآن میں. قاری عبدالعزیز فریدی صاحب تھے, اور وہیں پر قاری اللہ بخش نقشبندی صاحب, وہ بھی وہیں پر پڑھاتے تھے. اور ایک وہاں پر قاری اکرم فیضی صاحب تھے. اچھا. وہ بھی وہیں پر پڑھاتے تھے. تو اس طریقے سے ایک استاد کے پاس سے اٹھتے تو دوسرے کے پاس بیٹھ جاتے, دوسرے سے اٹھتے تو تیسرے کے پاس بیٹھ, یعنی اس طریقے سے یہ سسٹم ہمارا چلتا ہی رہتا تھا. اچھا قاری صاحب, میں یہاں پہ یہ ایک سوال ضرور کروں گا کہ اس وقت
جو اساتذہ کرام تھے وہ تجوید کے اعتبار سے، تجوید کے حوالے سے کتنی کاوش کرتے تھے، جبکہ آج پتہ ہے آپ کو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ یوٹیوب سے سن لیتا ہے، کاپی کر لیتا ہے، شاید تجوید سے اتنی آشنائی نہیں ہوتی جتنی اسے مقامات کی آشنائی ہوتی ہے. یہ تو ہے. یہ کیوں فرق آیا ہے؟ ہم کیونکہ بنیاد تو تجوید ہے، بنیاد تجوید ہے، لیکن تجوید کی طرف توجہ کم ہے. تجوید کے قواعد کی طرف توجہ نہیں رہا، صرف طرزوں کی طرف زیادہ، لہجوں کی طرف زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اس کی بھی میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مصر سے اور دیگر ممالک سے جو قرآن حضرات ہاں نوجوانوں کا آنا ادھر شروع ہوا، تو پھر ہم نے وہ انہی کو کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیا. اصل نہیں پتہ. لیکن اس سے پہلے جو تھا نا مصر کے قرآن حضرات، پہلے تو ہم نے جب ہوش سنبھالی ہے تو ہم نے اس وقت سنا کہ پہلی دفعہ آپ کے دور میں استاذ قرآن آتے تھے، استاذ قرآن سینئر قرآن آتے تھے مصر سے. اب اس وقت تو پہلی دفعہ جب آئے تھے قاری عبد الباسط صاحب آئے تھے. جی جو ہم نے ان کو براہ راست نہیں سنا، برحال سنا ہے کہ فیصل مسجد کے اندر انہوں نے پہلی تلاوت کی. جی تو اس کے بعد پھر قرآن آنے شروع ہو گئے، لیکن اس سے پہلے بھی آتے ہوں کہ ان کا ہمیں پتہ نہیں. جی راغب مصطفیٰ غلوی صاحب بھی آئے. ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. جی. راغب مصطفیٰ غلوی صاحب یہاں پر آئے، اور اس کے علاوہ بے شمار قرآن حضرات جو ہیں ہمارے پاس اکیڈمی کے اندر. جب میں گجرات سے میں یہاں پر راولپنڈی آیا تو یہاں مجھے قاری خوشی محمد اعلی حضری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا. بالکل. اچھا، میں چاہوں گا کہ یہ جو اگلی تاریخ ہے یہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے. اس وقت ہمارے سامعین کو آپ آیات الرحمن کی سے ان کے اذہان القلوب کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، لا شک فی ذلک. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اللہ اللہ اللہ. كلا بل تكذبون بالدين. احسن، ما شاء اللہ، جمیل. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. اللہ 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 اللہ، جمیل جمیل. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما
ماشاء اللہ. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اللہ اللہ اللہ، خوب، جمیل جمیل، بارک اللہ. كلا بل تكذبون بالدين. اللہ. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. اللہ اللہ، ماشاء اللہ. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اللہ اللہ اللہ. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. احسن احسن، طال عمرك. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. اللہ اللہ اللہ. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.